أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ آیت نمبر 172 کے ساتھ 172۔ آج ویسے تو وہ دن ہے کہ جب درس ہوتا ہے الدرر البہیہ کا، لیکن رمضان کے قریب ہونے کی مناسبت سے آج بھی تفسیر کا درس ہو رہا ہے، جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا۔ کوشش یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم سورۃ الاعراف سے فارغ ہو جائیں اور ماہ رمضان میں انشاءاللہ ہم آغاز کریں سورۃ الانفال کا۔ اس کوشش کی وجہ سے الدرر البہیہ کا آج درس نہیں ہو رہا، اور شاید کل جو درس ہوگا وہ بھی تفسیر کا ہو، تو میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، میرے وہ بیٹے جو صرف تفسیر کے درس میں بیٹھتے ہیں، وہ کل ذرا اعلان وغیرہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کل بھی تفسیر کا درس ہو، تاکہ رمضان شروع ہو تو ہم یعنی کہ سورۃ الانفال سے آغاز کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 172 میں 172 میں، وَإِذْ اور جب، اذ سے پہلے فعل مقدر ہوگا اذکر، یعنی کہ آپ تذکرہ کریں اس وقت کا، اخذا پکڑا، ربو کا تیرے رب نے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رازق بھی ہو، اور سبھی امور کی تدبیر کرنے والا بھی ہو، یعنی کہ میرے اور آپ کے ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا، تو یہ ہے رب۔ اور جب اخذا پکڑا رب کا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کے بیٹوں سے۔ بنی اصل میں کیا تھا؟ بنین، یعنی کہ ایک نون بھی تھا آخر میں، لیکن جب بنی کی اضافت آدم کی طرف کی گئی تو نون کو گرا دیا گیا، تو معنی وہی رہے گا کہ آدم کے بیٹوں سے۔ بنی یہ اصل میں بنین ہے، اور اس کا واحد کیا ہوا کرتا ہے؟ ابن، ایک بیٹا۔ بنین، بنی آدم اب سب بیٹے ہو گئے، تو من بنی آدم، آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم یہ بدل ہے، جس کا مطلب ہوگا یعنی کہ من ظہورہم ان کی پشتوں سے۔ جب تیرے رب نے لیا آدم کے بیٹوں سے، یعنی کہ ان کی پشتوں سے۔ ظہور ظہر ان کی جمع ہے، ظہر ایک پشت کو کہتے ہیں، ظہور جمع۔ ذریتہم کس چیز کو لیا؟ ذریتہم ان کی اولاد کو، ذریہ اولاد ہم ان کی، واشہد اور اس نے گواہ بنایا، کس نے؟ تیرے رب نے، ہم ان کو، کن کو؟ اولاد کو، جی اولاد کو، علی انفسہم خود ان پہ، علی پہ، انفس نفس ان کی جمع ہے، نفس ایک جان کو کہتے ہیں، انفس کی جانیں، ہم ان کی، یعنی کہ ان کی جانوں پہ ان کو گواہ بنایا، خود ان پہ ان کو گواہ بنایا۔ کا معنی کیا؟ لستو میں نہیں ہوں، الستو کیا میں نہیں ہوں؟ لیسا تو آپ نے سنا ہوگا، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیسا وہ نہیں ہے، لستو میں نہیں ہوں، تو الستو کیا میں نہیں ہوں، بربکم تمہارا رب۔ بربکم تین الفاظ ہیں، رب کا معنی وہی جو پہلے کر دیا گیا، بتا دیا گیا آپ کو، اور کم تمہارا۔ اب رہے گی یہ با، اس با کو عربی لغت میں کہا جاتا ہے زائدہ، اور یہ تاکید کے لیے آتی ہے، کسی معنی کو پختہ کرنے کے لیے، کسی معنی میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ واقعی ہم نے کس کا معنی کیا کر دیا؟ با کا، تاکہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اگر با کے بغیر یہ جملہ ہوتا
تو ہم نے منع کرنا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ سادہ جملہ تھا. جب با آ گئی تو اس میں پختگی پیدا ہوگی. کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں یقینی طور پہ تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اولاد نے. بلا، کیوں نہیں. شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ہم گواہ بن گئے. یہ جو ہم نے پڑھا نا الست بربکم، کیا میں یقیناً تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں، اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہوگا، مقدر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ قالا، اس نے کہا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب آپ میں سے کئی بھائی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ الفاظ مقدر کیوں ہوتے ہیں، یہ موجود کیوں نہیں ہوتے، تاکہ ہماری ٹینشن ہی ختم ہو جائے. تو یہ اصول ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، الفاظ صرف وہی پوشیدہ ہوتے ہیں جن کو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ یہاں پہ لفظ پوشیدہ ہوگا. اور ایسا میں کئی دفعہ آسان مثال دے چکا ہوں، اردو میں بھی ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے حماد، جبکہ حماد پورا جملہ نہیں ہے. پورا جملہ یہ ہے کہ میرا نام حماد ہے. آپ کوئی آپ سے پوچھے جناب آپ نے یہ دو الفاظ مقدر کیوں رکھے، میرا نام مقدر کیوں رکھا، پوشیدہ کیوں رکھا، اس کو آپ نے زہر کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پہ زہر کرنا شاید اتنی اچھی بات نہ لگے، تکرار ہوگا، یعنی کہ سننے والا کہے گا اس کو اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ خوبی ہے، ایسے الفاظ کا پوشیدہ ہونا خوبی ہے، یہ کوئی قرآن کی کمزوری نہیں ہے. تو الست بربکم سے پہلے کیا ہوگا؟ قالا، اس نے کہا. کس نے؟ اللہ نے. کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ اولاد نے، لوگوں نے کہا. بلا، کیوں نہیں. کیا مطلب؟ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. شہیدنا، ہم نے شہادت دی، ہم نے گواہی دی. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. ان، یہ کہ، تقولو، تم کہو گے، یوم القیامت، قیامت کے دن. تو یہاں پہ کیا ہے یہ اصل میں؟ لِأَلَّا، عربی زبان کے قواعد جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ بات عام ہے کہ اس انداز سے جب ان آئے گا تو اصل میں کیا ہوگا؟ لِأَن لا، یا کراہیت اللہ. تو مراد یہ ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا، بے شک ہم. انا اور نا دو الگ الفاظ ہیں. اب مانا کیا ہو گیا؟ بے شک ہم، کننا، ہم تھے، عن ھذا، اس سے، غافلین، غافل، بے خبر. غافلین جمع ہے غافل کی. اس کے بعد والی آیت بھی پڑھ لیتی ہیں، پھر ایک ساتھ تفسیر کریں گے. او تقولو، یا تم کہو، انما، سوائے اس کے نہیں، اشرکا، شرک کیا، آباؤنا، ہمارے باپ دادا نے. آبا جمع ہے ابن کی. ابن ایک باپ کو کہتے ہیں، آبا کئی باپ، اور ظاہر حال کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ بڑا باپ، باپ، دادا، پردادا. تو اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ باپ دادا. نہ ہمارے. تو انما کا معنی کیا؟ سوائے اس کے نہیں، یا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں صرف اور صرف. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سوائے اس کے نہیں کہہ لیں یا صرف اور صرف. سوائے اس کے نہیں کہ شرک کیا آباؤنا، ہمارے باپ دادا نے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا، اور ہم تھے، ذریۃ، اولاد، من بعدہم، ان کے بعد، افتہلکنا، حمزہ استفہام کے لیے ہے. کیا؟ فا کا معنی کیا ہو گیا؟ پس کیا، تہلکو، تو ہلاک کرتا ہے، نہ ہمیں، بما، اس کی وجہ سے، جو، با وجہ سبب، پس کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس کی وجہ سے جو فعلا کیا، المبطلون، باطل پرستوں نے.
اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام کے دو قول ہیں، اور یہاں پہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر معاملہ واضح ہوگا. ایک وہ قول ہے جو آپ سب نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان کی پشت سے ہم سب کو نکالا اور ایک میدان میں جمع کر دیا. میدان بھی کون سا؟ میدان عرفات. اور پھر اللہ رب العزت نے ہماری ان روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری ان روحوں نے وہاں پہ جواب دیا تھا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا رب ہے. شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا ہے، تم سے یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ روز قیامت تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے، یعنی کہ توحید سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ صرف تو ہی ہمارا رب ہے. یا کہیں تم روز قیامت یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہمیں تو سزا کیوں دے رہا ہے شرک کرنے پہ، ہمیں تو تیری توحید کا علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے. ہمارے باپ دادا کو ہم نے شرک کرتے ہوئے دیکھا، ہم ان کے نقش قدم پہ چل پڑے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آج تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے، سزا دے رہا ہے، جہنم میں ڈال رہا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، غلط لوگوں نے کیا تھا. ہم ان کے نقش قدم پہ چلے تھے، ہم بے خبر تھے، لا علم تھے، اور آج تو ہمیں سزا دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے میں نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے تم کو نکالا تھا اور تمہیں بتایا تھا کہ رب کون ہے، اور تم سے عہد لیا تھا، تم نے اقرار کیا تھا میرے رب ہونے کا، تم نے شہادت دی تھی، اور یہ سب کچھ میں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ روز قیامت تم کوئی بہانہ نہ کر سکو. اب آپ کہیں گے ہمیں کیا پتا کہ یہ ہوا تھا، ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے. تو اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اور ہمارے نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے وارث علماء توحید بھیجے. یہ ہے ایک تفسیر اس آیت کی. اور اس تفسیر کے پیچھے ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، ترمذی شریف میں وہ آئی ہے، عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اسی تفسیر کو پسند کیا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں کہ تیرے رب نے پکڑا، نکالا، من بنی آدم، آدم علیہ السلام سے نکالا یا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے نکالا؟ بولیے ذرا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نکالا تھا آدم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے نکالا، خود آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے نکالا. اور آگے کیا کہا؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے نکالا. جمع کا لفظ بولا ہے. اگر آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ظہرہ، کہ جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا. لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ من ظہورہم. پہلے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم سے نکالا، کہا آدم کے بیٹوں سے نکالا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے نکالا، کہا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشتوں سے نکالا. اور پھر آگے کیا کہا؟ ذریتہم، ان کی اولاد کو. یہ نہیں کہا کہ آدم کی اولاد کو. اگر اکیلے آدم مراد تو اللہ تعالیٰ کہتے ذریتہ، اللہ نے کیا کہا؟ ذریتہم، ان کی اولاد سے نکالا. تو اس لیے دوسری تفسیر کرنے والے علماء کے نام کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے جس واقعے کا آپ لوگ تذکرہ کرتے ہیں. اس آیت سے پھر کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو کیسے ٹھہرتا ہے کہ جو مرد ہے اس کی پشت سے پانی نکلتا ہے،
جس کو ہم منی کہتے ہیں، اور وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں پہ حمل ٹھہرتا ہے، تب اللہ رب العزت اس حمل کی فطرت میں یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی کہ جب انسان کو اس کے باپ کی پشت سے نکال کے ماں کے پیٹ میں پہنچایا گیا، وہاں جب روح ڈال دی گئی تو اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی، اور اتنے دلائل رکھ دیے گئے، معاملہ اتنا واضح کر دیا گیا، گویا کہ اللہ نے انسان سے عہد لیا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اور اس تفسیر کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، سچے دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پہ۔ بعد میں جب وہ دنیا میں آتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، تو اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو کس چیز پہ پیدا کیا؟ فطرت پہ، توحید پہ، دین پہ۔ تو یہی وہ فطرت ہے جس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ یہ ہے دوسری تفسیر، دوسرا قول۔ یہ دوسرا قول کن کن علماء کرام نے اختیار کیا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی گئی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف، اور ایسے ہی امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی طرف۔ تو یہ دو قول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو اب مجھے امید ہے کہ کم از کم ان دو آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ میں نے تمہاری فطرت میں توحید رکھ دی ہے، تمہاری فطرت میں اپنی ذات کا تعارف رکھ دیا ہے، اور میں تمہیں یہ بات اب یاد دلا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ روز قیامت تم کوئی حجت نہ پیش کر سکو، کوئی دلیل نہ پیش کر سکو، کوئی بہانہ نہ کر سکو، یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، یا یہ بہانہ کرو کہ ہمارے باپ دادا چونکہ شرک کر رہے تھے تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ہمیں کسی نے وارننگ نہیں دی، ہمیں کسی نے منع ہی نہیں کیا، ہمیں کسی نے خبردار ہی نہیں کیا، اور پھر تم کہو افتہلکنا بما فعل المبطلون، اے اللہ کیا تو ہمیں اس جرم کی وجہ سے عذاب دے رہا ہے جو حقیقت میں جس کا آغاز ہم نے نہیں کیا تھا، ہمارے بڑوں نے کیا تھا، باطل پرستوں نے کیا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 174 کی طرف، 174۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم بیان کرتے ہیں، ہم واضح کرتے ہیں، الآیات، آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ، لعل، تاکہ ہم وہ، یرجعون، واپس لوٹ آئیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہارے لیے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے تمہاری فطرت میں توحید رکھ دی ہے، تمہاری فطرت میں تمہارے خالق کا، مالک کا تعارف رکھ دیا، اس کی پہچان رکھ دی ہے، اسی طرح ہم باقی اپنی آیتوں کو، باقی اپنے کلام کو، پورے قرآن کو واضح کرتے ہیں۔ تو ہماری ایک ایک آیت واضح ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ واپس لوٹ آئیں، کس کی طرف؟ توحید کی طرف، فطرت کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ آیت نمبر 175، 175۔ وَاتْلُو، اور تو پڑھ، واو کا معنی اور، اتلو تو پڑھ، اسی سے ہم کہتے ہیں تلاوت، تو تلا یتلو تو پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھ، علیہم، ان پہ، ان کے سامنے۔ یہ دو الفاظ ہیں، علی اور ہم۔ علی کا معنی پر، ہم یہ، یعنی کہ ان کے سامنے۔ کیا پڑھ؟ نبأ، خبر، الذی، اس شخص کی، آتینا، ہم نے دی ہو، جس کو، آیاتنا، اپنی آیتیں،
آیات جمع ہے آیتن کی، نہ ہماری اپنی. فانسلخ فا الگ ہے، انسلخ الگ ہے. فا تو انسلخ وہ نکل گیا، وہ صاف صاف نکل گیا. منہا ان سے، کن سے؟ ان آیتوں سے. من کا معنی سے، ہا ان آیتوں سے. فا تو اتبع پیچھے لگ گیا، ہو اس کے. کس کے؟ اس شخص کے. کون پیچھے لگ گیا؟ شیطان، شیطان. یا دوسرا معنی آپ کر سکتے ہیں اتبع پیچھے لگا لیا، ہو اس شخص کو. کس نے؟ شیطان، شیطان نے. فکانا فا کا معنی تو، کانا وہ ہو گیا، وہ شخص ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے. الغاوین جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے غاوین، تو یہاں پہ جمع آ گئی غاوین گمراہوں میں سے. اللہ رب العزت اس ایت میں اور بعد والی ایت میں بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو بتائیں اس آدمی کا واقعہ، اس آدمی کی خبر جس کو ہم نے اپنی ایتیں دی، اپنا کلام دیا، اپنی شریعت دی، علم دیا. فانسلخ منہا اس نے علم پہ عمل کرنے کی بجائے علم کو نظر انداز کر دیا، اس علم کو پسے پش ڈال دیا، اور علم پہ عمل کرنے کی بجائے، ایتوں پہ عمل کرنے کی بجائے، اللہ کے کلام پہ عمل کرنے کی بجائے وہ شیطان کا پیروکار بن گیا. شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فکان من الغاوین تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. تو جو اللہ کی ایتوں کو چھوڑ دے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دے، جبکہ اللہ کا کلام آ چکا، مل چکا، پھر بھی چھوڑ دے، الٹا شیطان کا پیروکار بن جائے، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اس کے بعد والی آیت کی بھی اب ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر کر لیتے ہیں، پھر صحیح معاملہ واضح ہوگا. ولو اور اگر، واو کا معنی اور، لو معنی اگر، شئنا ہم چاہتے، لرفعناہ البتہ ہم اس کو بلند کرتے، لام البتہ یقیناً، رفعنا ہم بلند کرتے، ہو اس شخص کو، بہا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ان آیات کے ساتھ. بہا دو الفاظ ہیں، با ساتھ، ہا ان آیات کے ساتھ، ان آیات کے سبب سے، ان کے ذریعے. ولیکنہ اور لیکن وہ کون؟ وہ شخص اخلدا جھک گیا، مائل ہو گیا، الی الارض زمین کی طرف. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اخلدا الی چمٹ گیا، الارض کس سے؟ زمین سے. واتبع اور اس نے پیروی کی، اس شخص نے، ہوا اپنی خواہش کی، اپنی خواہشات نفس کی. فمثلہ تو اس کی مثال، تین الفاظ ہیں، فا تو مثل اس کی مثال، کمثل الکلب کتے کی مثال کی طرح ہے. ان اگر تحمل تو حملہ کرے، علیہ اس پہ، کس پہ؟ اس کتے پہ، یلہث وہ زبان نکالے، ہانپتا رہے گا، او یا تترک تو چھوڑ دے، ہو اس کو، کس کو؟ کتے کو، یلہث وہ زبان نکالے، ہانپتا رہے گا. ذالک یہ کیا؟ یہ مثال جو ابھی دی گئی ہے، یہ مثل القوم الذین، یہ مثال ہے القومی الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جٹلایا، بآیاتنا ہماری ایتوں کو، ہماری نشانیوں کو. فا کا معنی وہی تو، پس، یہاں پہ آپ معنی کر لیں پس اقصص تو بیان کر، القصص یہ بیان، یہ واقعہ، فاقصص پس تو بیان کر، القصص یہ واقعہ، لعلہم شاید، لعل کا معنی کر لیں شاید یا تاکہ، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، شاید کہ ہم وہ یتفکرون غور و فکر کریں. اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں کسی شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالی نے علم دیا، اپنی آیات دی، اپنی شریعت دی،
اس کو چاہیے تھا کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس سے رہنمائی لیتا، اس پہ عمل کرتا، تو اللہ اس کی شان کو بلند کرتا، اللہ اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتا۔ لیکن اس نے بلند شان پانے کی بجائے زمین پہ لگنے کو پسند کیا، رسوائی اور ذلت کو پسند کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شیطان کا پیروکار بن گیا اور گمراہ ہو گیا۔ تو اب اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ کتے کے اوپر آپ حملہ کریں تب بھی اس کی زبان باہر ہوگی اور ہانپ رہا ہوگا، آپ حملہ نہ کریں تب بھی اس کی زبان باہر ہوگی، ہانپ رہا ہوگا۔ آپ اس کو جھڑکیں نہ جھڑکیں، آپ اس کے اوپر حملہ کریں نہ کریں، وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہی مثال ہے اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، اب یہ ذل و رسوا ہی رہے گا ہر حال میں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی آیتیں ملنے کے بعد۔ اچھا، اب اس آدمی سے مراد کون سا آدمی ہے؟ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے بلعم بن باعورہ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی ہے جو ماضی میں گزرا تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ آج بھی اگر کوئی اللہ کے کلام کو نظر انداز کرتا ہے، شرک کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ بلعم بن باعورہ کی طرح ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ ہمیں بلعم بن باعورہ کے بارے میں قرآن کی کسی آیت سے یا کسی صحیح حدیث سے کوئی خبر نہیں مل سکی، اس لیے یہ عام بات ہے ہر اس آدمی کی جس کو اللہ قرآن دے، اپنا کلام دے، اپنی شریعت دے، وہ اس کو پس پشت ڈال دے، اس کو پر عمل کرنے کی بجائے شیطان کے پیچھے لگ جائے، اس ہر ایسے انسان کی مثال ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شان ملے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کرتے، بِهَا، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ آیات کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو توفیق دیتے ان آیات پہ ایمان لانے کی، ان آیات کا مطالعہ کرنے کی، ان پہ غور و فکر کرنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی، تو اس کی شان بلند ہو جاتی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، شان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور کئی لوگوں کو اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ جو ایمان لائے گا، عمل کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو اللہ شان دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو اعراض کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو یہ انسان نے اعراض کیا تو ذلیل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو شان دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے کلام دیا تو اس نے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ اللہ نے تو اپنا انعام کر دیا تھا، اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، جب اس نے اعراض کیا اب اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق چھین لی۔ اب وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے، رسوائی کی طرف جا رہا ہے۔ زمین کی طرف جانے سے مراد ہے دنیا، ذلت، رسوائی، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ نے بھی پھر اس کو پیروی کرنے دی ہے۔ تو اب اس کی جو مثال ہے وہ کتے کی مثال کی طرح ہے، ہر حال میں یہ ذلیل ہوگا۔ تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کی تکذیب کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ ان کے سامنے رکھیں، شاید غور و فکر کریں اور ایمان لے آئیں، سدھر جائیں اور سنبھل جائیں۔ آیت نمبر 177 177، ساء، برا ہے، برے ہیں، مثلاً، بطور مثال، مثال کے اعتبار سے، بطور مثال کہہ لیں یا یہ کہہ لیں بطور مثال۔ کون برے ہیں؟ القوم، وہ لوگ، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسہم، اور اپنے نفس پہ ہی، کانوا یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ یہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ انفسہم کو عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یظلمون کے بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ پہلے آ گیا، تو اس سے کیا معنی پیدا ہو گیا پہلے آنے سے؟ ہی کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہی کہاں سے آیا؟
کیونکہ اصلی ترتیب عربی میں یوں ہوتی ہے کہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کاف کو پہلے لے کر آئے، نعبدو سے پہلے، اب معنی ہو گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور خود اپنے اوپر ہی وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ یہ مثال جو دی گئی ہے بری مثال ہے، تو یہ لوگ جن کی اللہ نے مثال دی ہے یہ مثال کے لحاظ سے برے ہوئے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور ہماری آیات کی تکذیب کر کے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ظلم اپنے اوپر کیا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، انکار کریں گے، تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے، نہ اللہ پہ ظلم کریں گے نہ اللہ کے رسول پہ ظلم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 178 178، من جو اور جسے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے جسے، یہدی ہدایت دے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہدی، دال کے بعد یا بھی تھی، لیکن وہ یہاں پہ گلا دی گئی ہے، کیوں؟ یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی، عربی زبان جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو من یہد اللہ، جسے ہدایت دے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ فہوا، یہ دو الفاظ ہیں، فا تو وہ، ہوا وہ، فا تو ہوا وہ، المہتدی، ہدایت پانے والا ہے، یعنی کہ جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، کوئی دوسرا ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ، پس یہیں، ہم، یہیں، اولئک ہم، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، اور معنی کیا ہوگا؟ یہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور من یضلل، جن کو وہ گمراہ کر دے، فاولئک ہم، پس یہی ہے، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، گھاٹا پانے والے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو ہدایت مل گئی ہے پھر وہ کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، اس ہدایت کی قدر کرے، اس ہدایت پہ عمل کرے، کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین نہ لے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کی قدر کریں، اس کی خاطر قربانیاں دیں، دنیا کو اس کی وجہ سے قربان کیا کریں، نہ یہ کہ ہدایت کو قربان کر دیں دنیا کی خاطر، کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہ لے لے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توحید دے رکھی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شرک و بدعات سے دور ہیں، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے، وہ پھر خسارے میں ہی رہیں گے، نقصان میں ہی رہیں گے۔ اور اللہ نے ان کو گمراہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہدایت آئی تھی، انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کی۔ آیت نمبر 179 179، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، واو من اور، لام البتہ، قد تحقیق، ذرأنا، ہم نے پیدا کیا، لی جہنم، جہنم کے لیے، لام کے لیے، جہنم جہنم، جہنم کے لیے، کثیرن، بہت سوں کو، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، لہم، ان کے لیے ہیں، لام الگ ہے، ہم الگ ہے، ان کے لیے ہیں کیا؟ قلوب، ایسے دل، لا یفقہون، وہ نہیں، ان کے لیے ہیں قلوب، ایسے دل، قلوب قلب ان کی جمع ہے، ان کے لیے ہیں ایسے دل، لا یفقہون، وہ نہیں سمتے بہا، جن کے ساتھ، ان کے، ان کے پاس ایسے دل ہیں جن دلوں کے ساتھ وہ سمتے نہیں ہیں۔ کس کو نہیں سمتے؟ حق کو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہیں، آیُن، ایسی آنکھیں، آیُن جمع ہے عین ان کی، اور ان کے لیے ہیں، ان کے پاس ہیں، آیُن، ایسی آنکھیں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے بہا، جن کے ساتھ، کس کو نہیں دیکھتے؟ حق کو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہیں، آذان، ایسے کان، آذان جمع ہے اذن ان کی، ایسے کان، لا یسمعون، نہیں وہ سنتے بہا، جن کے ساتھ، کس کو نہیں سنتے؟ حق کو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، کل انعامی، چپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح، کاف طرح، الانعام، یہ دو الفاظ ہے، کاف الگ ہے، الانعام الگ ہے،
کاف کا معنی تنہا، الانعام چوپائے، بلکہ ہم یہ اضلوا زیادہ گمراہ ہیں، یعنی کہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک یہی ہیں، ہم وہ، کٹا معنی کیا ہوگا دونوں کا؟ یہی ہیں، الغافلون بے خبر، غفلت میں رہنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جنوں انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو معلوم ہے پہلے سے کہ یہ میری نافرمانی کریں گے، میری شریعت پہ نہیں چلیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پہلے سے فیل کر دیا گیا تھا۔ تمہیں فیل ہونے کا علم نہیں ہے، تمہیں ہدایت دی گئی، قرآن دیا گیا، احادیث دی گئی، نبی بھیجا گیا، علماء بھیجے گئے، حق وعدے کیا گیا، لیکن تم نے اس حق کو اختیار نہیں کیا، نبی کو پسند نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام، علماء کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق چھین لی تم لوگوں سے، اور اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ تم یہ حرکت کرو گے، تو فرمایا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن دل کے ساتھ نہیں سمتے، کس کو؟ حق کو نہیں سمتے، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے ان کو حق نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ ان کے پاس کان ہیں، ان کانوں سے سنتے ہیں لیکن حق کو نہیں سنتے، یعنی کہ وہ والا نہیں سنتے جس سننے کا فائدہ ہو، اور حق کو نہیں دیکھتے، مراد یہ کہ وہ دیکھنا جس دیکھنے کا فائدہ ہو۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کس لحاظ سے؟ بوجھ اٹھانے کے لحاظ سے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں حق کو نہ سمجھنے کے لحاظ سے، یہ جانوروں کی طرح ہیں حق کو نہ دیکھنے کے لحاظ سے، یہ جانوروں کی طرح ہیں حق بات کو غور سے نہ سننے کے لحاظ سے۔ بل ہم اضل، فرمایا بلکہ یہ جانوروں سے بھی کیا گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وہ کیسے؟ جانور جو ہے آپ غور کریں گے تو وہ اپنا فائدہ جہاں دیکھتا ہے ادھر جاتا ہے، جدھر اس کو چارہ نظر آئے ادھر جاتا ہے، جدھر اس کو خطرہ نظر آ جائے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اگر نظر آ جائے خطرہ اس کو۔ مثال کے طور پہ جنگلی گدھے ہیں، ہرن ہیں، ان کو شیر نظر آ جائے تو جاتے ہیں ادھر، دور بھاگتے ہیں اس سے۔ تو جانور جو ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں ان کے مقابلے میں، ایسے انسانوں کے مقابلے میں، جبکہ یہ انسان کیا ہے؟ ان کو حق بتا دیا گیا، جنت کا راستہ بتا دیا گیا، جہنم کا راستہ بتا دیا گیا، بتا دیا کہ فائدہ ادھر ہے، نقصان ادھر ہے، اس کے باوجود فائدے والے راستے پہ نہیں چلتے، توحید پہ نہیں چلتے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، نبی کی اتباع نہیں کرتے، کفر کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ان کو امن انجام بھی معلوم ہے۔ تو یہ لوگ غافل ہیں۔ غافل کس سے ہیں؟ اس عذاب کی حقیقت سے جو ان کو ملنے والا ہے۔ صراط مستقیم تو ان کو بتا دیا گیا، لیکن جو ان کا کتنا خطرناک انجام ہوگا اس سے یہ غافل ہیں۔ آیت نمبر 180 180 وَلِلَّهِ، واو کا معنی اور للہ کتنے الفاظ ہیں جی؟ 2، لام کے لیے اور آگے ہے اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں الاسماء، نام، الاسماء جمع ہے اسم کی نام، الحسنى بہت اچھے نام، سب سے اچھے نام۔ الحسنى جو ہے یہ الاحسن کی مؤنث ہے، مذکر لفظ ہوتا ہے الاحسن، سب سے اچھی چیز، مذکر، الحسنى سب سے اچھی چیز لیکن مؤنث۔ اور نام عربی میں کیا ہوا کرتے ہیں؟ ایک نام ہو تو مذکر ہے، جب اس کو جمع استعمال کریں گے تو مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ الحسنى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب سے اچھے نام۔ فاق معنی پس، ادعو تم پکارو، ہو اس کو، کس کو؟ اللہ کو، بیہا ان کے ذریعے، کن کے ذریعے؟ ان ناموں کے ذریعے، تم اس سے دعا کرو، بیہا ان ناموں کے ذریعے۔ وَذَرُو، واو کا معنی اور، ضرور تم چھوڑ دو، ضرور کا واحد کیا ہوتا ہے؟ زر، تو چھوڑ دے، ضرور تم سب چھوڑ دو، اور تم چھوڑ دو
الذین ان لوگوں کو یلحدون جو کج روی اختیار کرتے ہیں، یا آپ کہیں جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں. کس کے ناموں میں؟ اللہ کے ناموں میں. سیجزون سین کا معنی قریب، یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما ان اعمال کا، ان کے اعمال بریکٹ میں ہوگا، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ما ان اعمال کا، ما کانوا یعملون جو یہ کیا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ میرے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، اور اللہ کے اچھے نام کتنے ہیں؟ 99. یہی وہ جواب ہے جو عام طور پہ پبلک کی طرف سے ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں. حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کے 99 نام یاد کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا، جنت میں داخل کر دے گا. یاد کرے سے کیا مراد ہے؟ الفاظ بھی یاد ہوں، ان کا معنی بھی یاد ہو. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے، پہلا کیا مطلب تھا کہ الفاظ یاد ہوں، دوسرا کیا ان کا معنی آتا ہو، معنی یاد ہو. تیسرے نمبر پہ عمل بھی ان کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ آپ نے نام یاد کر لیا اللہ کا وہاب، کہ بہت دینے والا اللہ ہے، وہاب ان کے داتا اللہ ہے، اور پھر آپ اللہ کے بجائے داتا کسی اور کو کہہ رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے وہاب کو نہیں مانا. مزہ تب ہے کہ اللہ کے 99 نام الفاظ کے لحاظ سے بھی یاد کریں، معنی کے لحاظ سے بھی، اور ان ناموں کو مان لیں، انکار نہ کریں. پھر تو اگر کوئی واقعی ناموں 99 اللہ کے نام یاد کر لیتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی، کیا اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں؟ یہ نہیں بتایا گیا. یہ کہا گیا جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. تو اس لیے صحیح بات یہ کہ اللہ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہے. اس کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹینشنوں کی دعا سکھائی ہے. کس کی دعا؟ وہ دعا جس کے ذریعے آپ ٹینشنوں سے نکل سکتے ہیں، غموں سے باہر نکل سکتے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک، لمبی دعا ہے، آپ کو حسن المسلم سے مل جائے گی، دعاؤں کی کتاب حسن المسلم سے مل جائے گی. اس دعا میں یہ الفاظ بھی سکھائے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بندہ دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہے گا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں، اسألک بکل اسم ہو لک، یا اللہ تیرے جتنے نام ہیں ان سب کا تجھے واسطہ دے کر تجھ سے مانگنے لگا ہوں. سمیت بہ نفسک، وہ سارے نام جو تیرے ہیں. آگے بندہ کہتا ہے اسی دعا میں، چاہے وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں اتار دیے ہو، نازل کر دی، انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے وہ نام اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو سکھا دیے ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام. یعنی کہ میں ان ناموں کا واسطہ بھی دے رہا ہوں جو تیری کتابوں میں آئے، ان ناموں کا بھی واسطہ دے رہا ہوں جو تو نے کسی نبی کو سکھائے. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دے رہا ہوں جو تو نے کسی نبی کو نہیں سکھائے، کسی کتاب میں نہیں اتارے، وہ صرف تیرے پاس ہے، تجھے ان کا پتہ، کسی اور کو پتہ نہیں ہے. تو 99 نام تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ چل گیا. تو اس کا مطلب ہے ان کے علاوہ بھی کتنے ہی ایسے نام ہیں جن کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. تو پھر بندہ اس دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں، میں یہ درخواست کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو لے جانے والا بنا دے، وذہاب ہمی، میری ٹینشنوں کو ختم کرنے والا بنا دے. تو یہ دعا کرنی چاہیے بہرحال. تو اس دعا سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہے. تو اللہ کے نام یاد کر کے اللہ سے ان ناموں کے ذریعے دعا کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے، اے اللہ تیرا نام ہے رزاق، مجھے رزق دے. یا اللہ تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے، مجھے رزق دے.
یا اللہ تیرا نام ہے رحمان، بہت رحم کرنے والا، یا اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، تجھے تیرے نام رحمان کا واسطہ میرے اوپر مہربانی کر، رحمت فرما۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، یا اللہ میری بیگم بیمار ہے، یا اللہ تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ میری بیگم کو شفا دے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے بہترین واسطہ، سب سے عمدہ واسطہ جس کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا، جبکہ یہ واسطہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس کا حکم دیا گیا ہے نہ وہ ہم پبلک کو بتاتے ہیں، نہ پبلک وہ یہ کام کرتی ہے، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا، جس کا ثبوت نہیں ملتا، وہ علماء کرام بھی کر رہے ہیں، افسوس کہنا پڑ رہا ہے، اور پبلک بھی کر رہی ہے۔ تو پہلا جملہ یہ تھا اس آیت کا۔ دوسرا جملہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں کو نظر انداز کر دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں کو مانتے نہیں ہیں، جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین مکہ نے اللہ کے نام رحمان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یا وہ لوگ بھی ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں اللہ کے ناموں کے معاملے میں، جو بظاہر اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں ان کا معنی نہیں مانتے، رحمان مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے، کہتے ہیں نا یہ اللہ کی صفت رحمت نہیں ہو سکتی۔ الودود اللہ کے نام مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے، کئی لوگوں سے محبت کرنے والا ہے۔ الفاظ مان لیے، مانا نہ مانا۔ یا اللہ تعالیٰ کے نام بتوں کو دے دیے، اللہ کا نام ہے اللہ، اس سے بت کا نام رکھ دیا اللات۔ اللہ کے نام ہے العزیز، اس سے نام نکالا العزیٰ، بت کا نام رکھ دیا۔ تو یہ طرح طرح کے غلط راستے اختیار کیے گئے اللہ کے ناموں کے معاملے میں۔ ان تمام غلط راستوں سے بھی دور رہنا چاہیے، اور جو لوگ ان غلط راستوں پہ چلیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، سمجھانے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ان کو سزا ملے گی، ان حرکتوں کی جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کو بگاڑنا، اللہ کے نام نہ ماننا، یا الفاظ مان لینا، معنی مفہوم نہ ماننا، ان سب کو سزا ملے گی۔ آیت نمبر 181 181 فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، وَمِمَّنْ یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، من اور من، اور ان میں سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ان میں سے ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، یہدونا جو رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اس کے ساتھ، اس حق کے ساتھ، یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں۔ ایسی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 159 159، لیکن وہ آیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور اب ہم نے جو آیت پڑھی ہے آیت نمبر 181 181 یہ ہے نبی علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ آپ کی امت میں ایک ایسا گروہ ہے، یعنی کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے آپ کی امت، ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ علماء حق جو ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی حق کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن کے مطابق کرتے ہیں، احادیث کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور فیصلے بھی، عدل و انصاف بھی اسی کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اور تو اس آیت کو سننے کے بعد ہمیں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، جناب معاویہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، وہ حق کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا جو ان کی مخالفت کریں گے، جو ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ایک گروہ آپ کی امت میں ہمیشہ رہے گا جو حق پہ رہے گا، اور اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ تو مکمل حق ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، اب ہم نے اس گروہ کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ گروہ آپ کو مل جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، شرک و بدعات سے دور رہتا ہے، تو انشاءاللہ وہی حق گروہ ہوگا جو سلف صالحین کے منہج پہ ہوگا، صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوگا۔ آیت نمبر 182 182 والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم پہلی سین کا معنی ہے ان قریب،
پہلی سین کا معنی کیا ہے؟ ان قریب. آگے کیا آ گیا؟ نستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے. آخر میں ہم ان کو، تو ہم بھی الگ کر دیں اور پہلی سین بھی الگ کر دیں. تو پہلی سین کا معنی ان قریب اور ہم کا معنی ان کو. باقی کیا رہ گیا؟ نستدرجو، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے، یعنی کہ فوراً نہیں پکڑیں گے، آرام آرام سے پکڑیں گے، آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو. من حیث، اس جگہ سے، لا یعلمون، جس کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے ہوں گے. اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں. واو کا معنی اور املی، میں مہلت دیتا ہوں، لہم، ان کو، لام کے لیے ہم کو، تو میں ان کے لیے مراد ہے ان کو مہلت دیتا ہوں. انا، بے شک، کئی دی، میری تدبیر، متین، بہت مضبوط ہے. ان دو آیات میں اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو مسلمان کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اگر یہ جھوٹے، اللہ ان کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے اپنا نظام پہلے سے بتا دیا قرآن میں، اپنا طریقہ، اپنی سنت، کہ میں فوراً نہیں پکڑتا، کسی کو فوراً پکڑ لیتا ہوں اور کسی کو میں مہلت دیتا ہوں، رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے. تو آج بھی بہت سے لوگ قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کے خلاف صبح و شام گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں میرے اور آپ کا امتحان ہے. ان کے بار بار گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں، نہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے. اچانک اللہ ان کو پکڑے گا، وہ اپنے گناہ جمع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب میں پکڑوں گا تو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، پھر بچ نہیں سکیں گے. آیت نمبر 184، 184، اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ اولم جو ہے، حمزہ الگ ہے، واو الگ ہے، لم الگ ہے. تو اردو میں ہم ترجمہ پہلے واو کا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم حمزہ کا کر رہے ہیں اور کیا، پھر لم نہیں، اور کیا نہیں، یتفکروا، انہوں نے غور و فکر کیا، ما، نہیں ہے، بصاحبہم، ان کے صاحب میں، بصاحبہم 3 الفاظ ہیں، با کا معنی ہم نے کیا میں، صاحب، ان کا صاحب، ان کا ساتھی، مراد ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے ان کے صاحب میں، من جنہ، کسی قسم کا کوئی جنون، کسی قسم کی کوئی دیوانگی. من زائدہ ہے توقید کے لیے، کسی قسم کا کوئی جنون. ان، نہیں ہے، ہوا، وہ صاحب یعنی کہ، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، مبین، واضح طور پہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، آپ کو مینٹل قرار دیتے ہیں. تو کیا نبی علیہ السلام ان میں نہیں رہے؟ ان کے صاحب ہیں، ان میں رہے ہیں، ان میں جوان ہوئے ہیں، بچپنا ان میں گزرا، جوانی ان میں گزری. 40 سال ہونے سے پہلے یہ ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، عقل مند کہتے تھے، سمجھدار کہتے تھے. جو ہی انہوں نے توحید کا اعلان کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، شرک سے روکا، اب یہ کہتے ہیں مینٹل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ نمبر 1 غور کریں کہ وہ ان کا صاحب ہے، ان میں رہا ہے. مینٹل اس کو کہیں جو کہیں اور سے آیا ہو اور اس کی 2 باتیں سن کے کہہ دیں یار یہ تو مینٹل والی باتیں کر رہا ہے. جس کو 40 سال تک تم صادق، امین، عقل مند مانتے رہے، اچانک مینٹل کیسے ہو گیا؟ دوسرے نمبر پہ کیا ان کی تعلیمات مینٹلوں والی ہیں؟ توحید کی دعوت دینا، رب کے بارے میں بتانا، بتوں کی عبادت سے روکنا، کیا یہ مینٹلوں والی باتیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ غور کرو، یہ مینٹلوں والی باتیں نہیں ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ واضح طور پہ ڈرانے والے ہیں جہنم کی آگ سے، شرک سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، اور ان کو اس سے ڈرنا چاہیے ورنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.